يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. پیا میں قرآن کا پروگرام ہے اور میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو قرآنی بنا دے اور آسمانی بنائے، عبادت اور بندگی کا ذریعہ بنائے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 113-114 پہ آج ہماری گفتگو ہے، اور سورہ نساء کی آج یہ دروس کا 64 نمبر، جو ایپیسوڈ 61 لکھا ہے اس کو تبدیل کریں، یہ ایپیسوڈ 64 ہے اور 64 نمبر آج درس ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسا عظیم معجزہ ہے اور ایسی عظیم درسگاہ ہے اور ایک انتہائی عظیم تربیت گاہ ہے انسان کے لیے۔ قرآن مجید ایک مکمل درسگاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے اور ہماری نجات کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ہر لفظ میں پیغام ہے۔ بسم اللہ سے لے کر اور والناس تک چلے جائیں، قرآن مکمل ایک پیغام ہمیں دیتا ہے، اور وہ پیغام ہمیشہ توحید کا ہے، تربیت کا ہے اور تعمیر و زندگی کا ہے، انسان سازی اور ماحول سازی کا ہے، معاشرہ سازی انسان اس کی منزل پر آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو سلسلہ ہے قرآنی، اس میں آج جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے یہ بھی اسی گزشتہ سے پیوستہ وہ کہ بتایا گیا کہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے۔ دوسروں کو انسان جو دھوکہ دیتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے، اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہے اور مہربانی ہے اللہ کی۔ اگر یہ مہربانی نہ ہوتی تو یہ ایک پورا گروہ تیار تھا کہ آپ کو
غلط راستے کی طرف ڈال دیا جائے۔ پوری ان کی یہ کام کرنے والے افراد، اس طرح دھوکے باز افراد یہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی کمپین چلائی جائے کہ جس سے آپ کی ساکھ، آپ کی عزت، آپ کی جلالت اور آپ کی حشمت اس کو خطرے میں ڈالا جائے۔ مگر اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر یہ فضل کیا ہوا ہے کہ وہ حالانکہ آپ کو نہیں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ راستے سے آپ کو نہیں، صحیح راہ راست سے آپ کو نہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ نے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِرُّونَ مِنْ شَيْءٍ، ایک ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وجہ سے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، حکمت کو نازل کیا، اور آپ کو وہ چیزیں اس نے سکھائیں جس کا علم نہیں تھا، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک حصہ اس آیت کا جڑا ہوا ہے گزشتہ ان آیتوں کے ساتھ۔ وہ کیا تھا؟ یہ وہ جو 3 افراد تھے اور ایک پوری جماعت تھی، جس میں بشیر بن وہی جو بنی عبیرک، اس کی طرف اشارہ ہے، اور جس کا ہم نے مفصل آیت نمبر 105 میں اس کی تفصیل بھی بتائی ہے، اور اس کی تشریح بھی بتائی ہے، اور اس کی تفسیر بھی ہوئی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ وہ پوری جماعت ایک تھی کہ ایک یہودی کے خلاف سازش کر رہی تھی کہ یہودی نے چوری کی ہے، سارے گواہی دینے کے لیے بھی تیار تھے، یعنی یہ بھی ہے، اور جس نے چوری کی تھی وہ اپنا ان کا ساتھی تھا، یعنی پارٹی بازی کرتے ہوئے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اور ایک یہودی کے سر کے اوپر ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی تھی، تاکہ حضور کیا کریں، مقدمے کا جو رخ ہے وہ پھر جائے، اور جب رخ پھر جائے گا تو آپ کی جو اجتماعی ساکھ ہے، یعنی آپ کی ایک جو سوشل رسپیکٹ ہے بنی ہوئی ہے، لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں، لوگ آپ کو امین کہتے ہیں، اور یہ عزت اور شرف ہے، اس کے اوپر تاکہ حرف آئے، یعنی وجہ ان کی یہ تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ان کی سازش کو بے نقاب کر دی، ان کا سارا نقشہ برباد کر دیا، ان کی سارے اس منصوبے کو نقش برآب کر دیا۔ یعنی کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کو تو پتہ ہے دنیا کے سامنے آپ چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے، لہٰذا کیا ہوا ہے، اللہ نے اس سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا، جو بنا کے آئے ہوئے تھے، اللہ نے نقاب کشائی کر دی، اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دوسری اس آیت کا جو رخ ہے وہ بنی ثقیف جو قبیلہ ہے، اس کا ایک گروہ پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیجینس جو ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ اس میں 2 کنڈیشنز ہیں، اس میں 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان 3 بتوں کو نہیں توڑیں گے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، پہلی شرط میں کہ ہم وہ جو بڑے بت ہیں نا 3 کون کو ہم نہیں توڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، اور جو دوسری اس میں شرط بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عزا کی 1 سال مزید اس کی عبادت کرتے رہیں۔ دیکھیں
دشمن اس کی سازشیں وہ کس طرح سے ترکیبیں بناتا ہے، ٹائم گین کرتا ہے اور کس طرح اپنے اس نتیجے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے، یہ عجیب و غریب ہے کہ آپ 1 سال ہمیں مہلت دیں، 1 سال کی آپ جو ہے نا وہ پرمیشن دیں کہ ہم مزید عزا کی 1 سال عبادت کر سکیں۔ آیت شریفہ نازل ہوئی اور ان کے سارے منصوبوں کو ناکام بنایا کہ اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضور نے جب ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، نہ تم اپنے ہاتھوں سے توڑو نہ توڑو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو 1 سال اجازت دی جائے کہ آپ عزا ہی کی آپ نے وہ پرستش کرنی ہے، اسی کے پہ رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رہنما اور مقتدا ان وسوسوں سے، اس وسپرنگ سے، یہ جو سلسلہ ہے ایک قسم کی شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں، ان سے محفوظ ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے عن الخطا، free from every kind of error and mistakes، ہر قسم کی جو خطا ہے، نسیان ہے، عصیان ہے، اس سے منزہ ہوا کرتا ہے، مبرہ ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ رہنما بھی اگر خطائیں کرنا شروع کر دے تو ہم کس پہ یقین کریں گے، کس طرح اس کی اطاعت کریں گے، کس طرح اس کی تعمیل کریں گے، کہ جو خود خطا کرتا ہے تو کیا پتہ ہے کہ اس کے احکام میں بھی خطا ہو۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اپنے نمائندوں کو معصوم بنایا ہے، معصوم عن الخطا رکھا ہے، محفوظ ہیں وہ ہر قسم کی اس خطا سے، اس نسیان سے، اس عصیان سے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے رہنماؤں کو محفوظ کرتا ہے سازشوں کے خلاف۔ یعنی یہ بھی ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ آپ کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، یا آپ کو غلط رستے پر ڈالنے والے نہیں ہیں، یہ خود گمراہ ہونے والے ہیں، سوائے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہے، کتنے بڑا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دیا، انسان کے لیے خلق کیا۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کے رہنما ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بتا دیا کہ دوسروں کو دھوکے نہ دیں، جو بھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اصل میں خود ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ اس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من حفر بئرا لأخیہ وقع فی، جو بھی کسی مومن مسلمان کے لیے کنواں کھودتا ہے، سب سے پہلے وہ خود اس کنویں میں گرتا ہے۔ زمین آسمان بن جائے، مولا کے فرمان میں کوئی جھول نہیں آ سکتی، کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی، کوئی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہمیشہ جس کی نیت ٹھیک رہتی ہے نا، نیت پاک ہوتی ہے، نیت پاک ہو، اللہ کاموں کو خود سدھار دیتا ہے۔ ممکن ہے اگلا آدمی اس کی نیت خراب ہو، بدنیتی کے اوپر ہو، اس کی چونکہ نیت ٹھیک ہے، اللہ اس کے کاموں میں سدھار پیدا کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے، وَمَا يُضِلُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ کچھ بھی، یہ کیا ہے، آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ کچھ نقصان آپ کو نہیں پہنچانے والے ہیں۔ اس وجہ سے نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی ہے، آپ کا مددگار ہے، اور آپ کے نصرت کرنے والا ہے آپ کو۔ یعنی کیا ہے کہ وَمَا يَضُرُّونَكَ، وَمَا يَضُرُّونَكَ، تو یہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان آپ کو
پہنچانے والا نہیں ہے. تو یعنی یہ ہے جو بھی بلکہ آپ کے نقصان کی طرف آئے گا وہ کیا کرے گا؟ خود اپنی ہی عاقبت خراب کرنے والا ہے. وما یضرونک من شیء، آپ کو کوئی ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. آیہ شریفہ نے پیغمبر اسلام کی عصمت، معنویت، اس کی 3 صورتیں بتائی ہیں. 3 صورتیں ہیں یہاں پہ. نمبر 1، ان وجوہات میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا ہے، اللہ نے آپ پہ حکمت کو نازل کیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی بھی بہت بڑی کتاب اور حکمت کو اللہ نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور حکمت کو. کتاب کو نازل کیا ہے، ایک اللہ، یہ خصوصیت. حکمت عنایت فرمائی، 2 چیزیں، دانائی بھی اللہ نے دی ہے، علم بھی دیا ہے، دانائی بھی اللہ نے دی. کتاب کو بھی اللہ نے نازل کی. نمبر 3 یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ علم دیا ہے کہ جس کا آپ کو علم نہیں تھا، یعنی وہ بھی. اور پھر فرمائے چوتھی چیز، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ، اللہ کا آپ کو بہت بڑا فضل بھی ہے. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ساری صورتیں بتانے کے بعد ایک خصوصی ذرائع جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عنایت کیے ہیں وہ بھی ہیں کہ آپ کشف حقائق کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ آپ سے غلطی جو ہے سرزد نہیں ہوتی. جس طرح قرآن معصوم ہے نا، قرآن معصوم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یعنی قرآن کی معصومیت، قرآن کی عصمت. قرآن معصوم ہے قرآن. اب کیا ہو گیا ہے؟ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو معصوم کرا دی. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یعنی کیا ہے کہ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. قرآن کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کا بھی حافظ بھی ہے، محافظ بھی ہے، وہ تائید کرنے والا ہے. لہذا نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لہذا یہ ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے احسان ہے، احسان عظیم ہے. اپنے حبیب کو علم دیا، اپنے حبیب کو حکمت دی، اپنے حبیب کو علم غیب عنایت فرمایا، اپنے حبیب کو حاضر اور ناظر بنایا. وہ اللہ کی طرف سے کشف حقائق کرتے ہیں. یعنی یہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ہم زیارتوں میں جاتے ہیں، اور زیارتوں میں جا کے جو ہے نا اعلان بھی کرتے ہیں، تسمع کلامی و ترد سلامی، آپ میری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اولیاء خدا کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، زندگی ہوتی ہے، حیات برزخی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح وہابیوں کا نظریہ ہے کہ ہاں جی مر گیا تو ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے جن کو کہا ہے کہ تم ان کی حیات کو جانتے نہیں ہو، تم سوچو بھی نہیں کہ یہ مر گئے، سوچو بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. بہت زیادہ سب نے، سنی شیعہ نے ایک واقعہ لکھا کہ سید الشہداء نے شام میں سورہ کہف کی تلاوت کی. سر ہے، دنیا میں کبھی ہوتا ہے کہ انسان کا سر جدا ہو جائے اور وہ باتیں کرے؟
کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا ہے۔ اولیاء خدا سر کہاں پہ ہے اور جسم اطہر کہاں پہ ہے؟ جسم اطہر کربلا میں ہے، سر مبارک شام میں ہے، اور تلاوت ہو رہی ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیاتنا عجب۔ اصحاب کہف والرقیم کی داستان تمہیں بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن تم دیکھو نا، میری طرف ہی تو دیکھو، سر کہاں ہے، جس میں مبارک کہاں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، یعنی کہ بہت ساری چیزیں انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا، اور یا خدا ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے رازوں کو وہ جانا کرتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، ذہن میں ہم اختراع کرتے ہیں، انسان ایک کامل کیا کرتا ہے، اسی کو ایکچول سینس میں لے کر آ جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور ان میں۔ لہذا کبھی اپنے آپ کو ان جیسا نہ سمجھیں، اپنی طرح نہ سمجھیں، اپنے برابر نہ سمجھیں، اس وجہ سے کہ جن پہ اللہ نے وحی نازل کی ہے، انسان میں اور حیوان میں بھی فرق ہے نا۔ ہر انسان حیوان بھی ہوتا ہے، اس میں کہنے کی یاد نہیں ہے، یعنی ہر انسان جو ہے نا حیوان ہے، لیکن ہر حیوان بھی انسان ہے، مگر یہ تو نہیں ہے نا۔ اب جو مثلا انسان کیا حیوان ناطق ہے، حیوان ہے لیکن ناطق ہے، تو جتنا فرق انسان اور حیوان میں ہے، اتنا ہی فرق جو ہے ایک عام انسان اور نبی میں ہے۔ وہ پہ وہی نازل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں بھی انسان ہوں، بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن کیا ہے، یوحی الیہ، وہ جو وہی آتی ہے، وہی آتی ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ جس طرح انسان کیا ہے، حیوان و ناطق، حیوان بھی ہے ناطق بھی ہے، حیوان بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی چلتا ہے ہم بھی چلتے ہیں، اس کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مشترک ہیں، لیکن کیا ہے ڈسٹنکشن کیا ہے، ناطق۔ تمہاری طرح بشر ہوں، یوحی الیہ، لیکن مجھ پہ وحی ہوتی ہے، وحی کیا ہے، ڈسٹنکشن بناتی ہے، تمہاری طرح نہیں ہو۔ جس طرح انسان اور حیوان میں فرق ہے، اسی طرح عام انسان اور نبی میں فرق ہوا کرتا ہے۔ لہذا کبھی اپنے آپ کو یہ کبھی نہ سمجھے کہ ہم جو ہے نبی جیسے بشر مثلکم، اس کا مفہوم یہ تھوڑا ہے تمہاری طرح، تو ایک ہی ہے ذات جو پیغمبر کی طرح ان کی مثال ہے، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس طرح فرائض السمتین میں بھی 6 دفعہ ایک حدیث میں یا علی کہا گیا، ایک حدیث میں 6 دفعہ آپ کی میں، یعنی مسئلہ کو مسئلہ یا علی، روح کا روح یا علی، ہر ایک میں جو ہے، ہر ایک میں یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ ہے کہ اپنی طرح نہیں سمجھیں، اپنی طرح اس پہ آ جائیں، تھوڑی بحث کر لیں، کیونکہ تقریر تو نہیں کرنی ہے نا، آپ کو تھوڑا علمی اس کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس آیت نے نشاندہی یہ کی ہے کہ پیغمبر اسلام وہ کیا ہے، معصوم ہے، ہمیشہ امداد الہی ان کو آتی ہے، تائید الہی ان کو آتی ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، پھر یہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، اللہ نے ان کو حکمت دی ہے، جی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی یہ بھی ہے، اللہ نے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے حکمت بھی دی، اور اللہ نے علم غیب بھی اپنے حبیب کو عنایت فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام ہر قسم کے عصیان سے، ہر قسم کے نسیان سے محفوظ ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور ان کے امر و نہی کو اپنا، جس طرح فرمایا نا کہ
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مطلق ہے یہاں پہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں دے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اگلی آیت جس میں ارشاد فرمایا، اور وہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من آمر بصدقۃ او معروف او بین، یعنی کیا ہے کہ ہم نے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من آمر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی کیا ہے کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح بین الناس۔ جی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ زیادہ تر یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ خسر پسر جو کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، مگر یہ کہ کوئی صدقہ کے لیے ہو، نیکی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے ہو تو پھر خیر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کرے گا ہم اسے اجر عظیم دیکھیں چپ کے باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا۔ منافقین ہمیشہ خفیہ میٹنگیں کرتے تھے، خفیہ طور پہ۔ یہ خفیہ میٹنگیں بھی نجوہ کے ہی زمرے میں آتی ہیں، نجوہ کے، یعنی یہ سرگوشی، نجوہ، چپ کے بات کرنا، سرگوشی کرنا، خفیہ میٹنگیں کرنا، جیسے اطراف کو، لوگوں کو، بیٹھنے والوں کو اس کی خبر نہ ہو، متوجہ نہ ہو سکے۔ رازداری، مناجات بھی اسی سے ہے، یعنی جب نجوہ مناجات اسی سے ہے کہ انسان بیٹھ کے اپنے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، لیکن اس میں دوسرے لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں، فقط اللہ اور ایک بندہ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جا کے سرگوشیاں کرتے ہیں، خوب چپ کے بات کرتا ہے۔ زیادہ تر یہ سرگوشیاں، یہ خفیہ میٹنگیں، یہ چپ کے باتیں کرنا اچھا نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجوا، اس لیے کہ خواہ مخواہ کی بے مقصد زیر زمین باتیں یہ خطرناک ہوتی ہیں، یہ لوگوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، دوست کیا کہتے ہیں، سوء ظن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے طریقے گفتگو کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے، اوپن رکھنا چاہیے۔ 3 چیزیں استثناء ہیں، ایکسیپشنل ہیں۔ 3 چیزوں کے لیے اسلام نے سرگوشی کو، خفیہ رکھنے کو کیا ہے، خیر قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے، بہتر ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ صدقہ و خیرات دیں، صدقہ اور خیرات جب آپ دے دیں، چپکے سے دے دیں، بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ چپکے سے آپ نے صدقہ اور خیرات دے دی ہے، اور یعنی کیا ہے، اچھائی، بھلائی کو ویسے ضرورت نہیں ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ریاکاری سے محفوظ رہنے کے لیے، دوسروں کی عزت اور دوسروں کے بھرم کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان رازداری سے کام لیتا ہے، تو دیٹس گڈ، دیٹس گڈ۔ صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ دے کے ڈھول مارنا شروع کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، تو ہم نے یہ کر دیا، تو ہم نے یہ کر دیا، اس میں اخلاص میں کمزوری آتی ہے، ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔
ایک انسان اگر چپکے سے کوئی خیر کام کرتا ہے تو سب سے پہلا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے، دیکھو میرے بندے نے آج کمال کیا، میری رضا کی خاطر اس نے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے، انفاق کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، خیر کی ہے، بھلائی کی ہے۔ سب سے پہلا اللہ فرشتوں میں سب سے پہلے میڈیا تو اللہ ہے، اللہ خود اس کی پبلسٹی کرتا ہے۔ وہی بندہ اٹھ کے پھر دوبارہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا جی، ہم نے انفاق کر دیا، ہم نے یہ اچھا کام کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اس پروجیکٹ۔ اللہ اس کو وہ جو صدقہ سر تھا اس کو علنی میں لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ ہم تو چھپانا چاہ رہے تھے، ہم تمہاری تشہیر بھی ہم نے کر دی تھی اور تمہارے حق میں پبلسٹی بھی کر دی تھی، لیکن تم نے خود اس کو ریویل کر دیا ہے، لہٰذا اب وہ سر نہیں رہا ہے، اب علانیہ بھی آ گیا۔ تیسری دفعہ پھر اگر وہ ذکر کرتا ہے اسی طرح، ہم نے یہ کیا ہے تو ہم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، اللہ اس کو علانیہ سے ہٹا کر پھر ریاکاری میں لے کے آ جاتا ہے۔ کام اچھا کام اٹس ویری گڈ، لیکن اس کام کی حفاظت کرنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ابقاء العمل جس کو کہتے ہیں نا، ابقاء العمل، عمل ہوتا ہے ایک، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، بہت اچھا کام کیا، ابقاء العمل، اس کی ساری زندگی آپ نے اپنی اس نماز کی حفاظت کرنی، ساری زندگی آپ نے حفاظت کرنی۔ اگر حفاظت نہیں کی ہے، وہی نماز عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے، ریاکاری کی صورت میں انسان کو کافر بنا دیتی ہے، انسان کو خاسر بنا دیتی ہے۔ قیامت کے دن جو آوازیں آئیں گی ریاکاروں کے لیے، غادر کہہ کے پکارا جائے گا، خاسر کہہ کے پکارا جائے گا، کافر کہہ کے پکارا جائے گا۔ کتنا بڑا اس نے نقصان کیا، اپنا ٹائم برباد کیا، اپنا سب کچھ، آخر میں جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ ابقاء العمل عمل سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مدرسہ بنا دیا، ایک اسکول بنا دیا، ایک ادارہ بنا دیا، اور اس کے بعد ڈھول مارتے رہیں، دوسروں کو بتاتے رہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ ہمارے ایک ڈونرز میں سے آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے برمنگھم میں ایک پروگرام تھا، اس میں اپنا ذکر کیا کہ ہم نے ہدایت ٹی وی پہ اتنا پیسہ لگایا ہے، ہم نے اتنا پیسہ لگایا، 20,000 یہ پتہ نہیں کتنا اتنا۔ بعد میں مولانا ظفر عباس قبلہ ان کی باری تھی، انہوں نے کہا کہ کاش آپ یہ ذکر ہی نہ کرتے، اللہ کے ہاں یہ جو محفوظ تھا، کوئی تو آپ کے بعد کوئی وہ تو نہیں کرنے والا تھا، کوئی انکار بھی نہیں کر رہا تھا، آپ نے مولا کے نام پہ 17 سال میں ایک آدمی نے 240,000 پاؤنڈ اس نے ہدایت ٹی وی کو اوپر دیا، لیکن شرط یہ لگا دی کہ میرا نام نہیں بتانا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ایسا، کیونکہ میرے ہی ذریعے سے جو ہے نا وہ ہوا تھا، ہدایت ٹی وی میں ہی آتا تھا، ہدایت ٹی وی کے اکاؤنٹ میں آتا تھا۔ یہ بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تقریر کر رہا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، اچھا وہ ایک دفعہ نہیں کیے، کئی دفعہ کیے، جب بھی تقریر کا ٹائم ملتا تھا نا تو یہی کرتے تھے۔ ایک نے کیا کیا، مجھے کہا نام نہیں بتانا، میں نے عطا کے آفر کی، میں نے کہا آپ ڈائریکٹرشپ میں آ جائیں، کہا مجھے کہا نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی
بڑے بڑے پروجیکٹ ان کے ہاں چل رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ اب بھی چل رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں، لیکن ایسے بھی ہے، کیا ان کا اجر جو ہے اللہ کے نزدیک کتنا محفوظ ہے؟ 2012 میں انہوں نے کیا، 2012 13 12 بھی رہا، 13 بھی رہا، اور اب تو 25 ہے، لیکن ہم یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیا ہے، معصومین علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ہم تو بتا رہے ہیں نا، ہم بتا رہے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے ہاں اجر بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر چپکے سے یہ کام کرے، فَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَالنَّعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر آپ ٹھیک ہے، آپ کھلے عام کر رہے ہیں صدقہ و خیرات، دیٹس گڈ، لیکن اگر آپ چھپ چھپا کے کر رہے ہیں، چپکے سے کر رہے ہیں، دیٹ از سو گڈ۔ اس وجہ سے اس سے کیا ہوتا ہے، یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقے سر انسان کے لیے بری موت سے اس کو بچا دیتا ہے۔ یہ جو ناگہانی آفتیں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ناگہانی، چونکہ ناگہانی ہے نا، پتہ انسان دیکھ نہیں رہا ہے، تو ناگہانی آفات سے بچنے کا راز کیا ہے؟ صدقۃ السر ہے۔ صدقے سر چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، ناگہانی آفات کو ہی پتہ نہیں۔ جو مصیبتیں ظاہری ہوتی ہیں، یہ ظاہری صدقہ اور خیرات، اس سے انسان تو یعنی یہ ہے کہ اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے ظاہری آفتوں، مصیبتوں سے۔ تو 3 جگہ پہ اچھا ہے کہ انسان چپکے سے وہ کام کرے، نجوہ سے وہ بات کرے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا صدقہ اور خیرات۔ نمبر 2 معروف، نیک کام ہے ابھی جن کی مصلحت نہیں آئی ہے کہ ان کو ریویل کر دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے، تو ایسے پروجیکٹ جن کو ابھی منظر عام پہ آنے کی مصلحت نہیں ہے، تو اس سے بھی ظاہر نہ کرنا، اس کے متعلق بھی رازداری سے گفتگو کرنا، دیٹ از گڈ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں اس طرح نجوہ ہوا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح و آشتی پیدا کرنا، صلح و صفائی کرنا، ان میں پیار محبت پیدا کرنا۔ الا من آمر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، 3 چیزیں۔ اگر اصلاح کے دوران رازداری نہیں رکھی جائے گی، چپکے سے کام نہیں کیا جائے گا، مجمع عام میں لایا جائے گا، تو یہ وہ ممکن ہے کیا؟ صلح و صفائی، بلکہ اور لڑائی پیدا ہو جائے۔ صلح و صفائی نہیں ہوگی، اور لڑائی ہوگی، بگاڑ پیدا ہو جائے گی۔ طرفین میں صلح و صفائی کرنے کے لیے علیحدگی، رازداری وہ چاہیے ہوتی ہے۔ پھر آپس میں جوڑنے کے لیے ایک چیز کے ایک ایسا موقع کہ جس پہ اسلام نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے، جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے، وہ اسی رازداری کی وجہ سے۔ 2 مومنین کے ذمہ آپ صلح کرا رہے ہیں، صفائی کرا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، وہ تو آپ کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، مگر اللہ اس جھوٹ کو پسند کرتا ہے۔ کہتا نہیں، 2 مومنین کا دل جڑ رہا ہے، کتنی بڑی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فرض التجمل فی القرآن۔ ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتی ہوئے سنا کہ ان اللہ فرض التجمل فی القرآن، اللہ نے تجمل کو قرآن میں فرض قرار دیا۔ فقال وقلت وما التجمل فی القرآن،
جعل تو فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. کہ تجمل کیا ہے قرآن میں؟ فرمایا کہ ان یکون وجہ اعرض عن وجہ اخیک فتجمل لہ وهو قوله لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ تفسیر مجموع البیان میں فرمایا کہ تجمل سے مراد یہ ہے کہ کسی مومن کی دوسرے کے دل میں دوری اور کدورت کو مٹانے اور مصالحت کے لیے اس طرح اظہار خیال کیا جائے کہ دوسرا مومن خوش ہو جائے، اس طرح، اس انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، مدح و سرائی کے ساتھ. ماشاءاللہ وہ تو بڑی آپ کی تعریفیں کرتا ہے. میں نے اپنے ایک دفعہ سلو کرانے کے لیے تو سسر اور داماد کی سلو کرانی تھی، تو اس داماد کو میں نے کہا کہ وہ آپ کے فادر ان لا بڑی آپ کی تعریف، لیکن مجھے پتہ ہے تعریفیں کہاں کرتے تو وہ تو بڑی تعریفیں آپ کی کرتے. وہ کہتے ہیں میں تعریف کے قابل ہوں نا تو میری تعریفیں کرتے ہیں نا، مجھے میری تعریف ہی کرنی چاہیے. یعنی بعض اوقات اس طرح بھی اکھڑ ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو مثبت رنگ میں لینے کے لیے اس کو اپنے اس لحاظ کے ساتھ وہ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. مومن کا ہمیشہ کام کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے. مومن کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مومن کا مقصد حیات ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے. صدقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اچھا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اصلاح بین الناس یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یعنی کیا ہے کہ بہت بہت بڑا اجر ہے کہ مومنین کو ملانا، مومنین کو جوڑنا، ان کے دلوں کو جوڑنا، بہت بڑا اجر ہے. حتیٰ بستر شہادت پہ میرے مولا امیر المومنین ہیں اور اس میں اصلاح ہو، یعنی کیا ہے کہ بین الناس، یعنی اس میں بھی بستر شہادت پہ بھی حکم دے رہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے کہ ایک عام کی جو نماز ہے یا عام سی نماز ہے یا ایک سال کی نماز ہے، اس میں بحث چاہیے کہ اس سے بہتر ہے اصلاح ذات البین. اصلاح ذات البین اس قدر امپورٹنٹ ہے. غریبوں محتاجوں کی چھپ کر مالی مدد کرنا، جس سے انسان کی عزت کا تحفظ ہوتا ہے. کھلے عام اگر کسی کو امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے تو وہ شرمندہ بھی ہوگا، آپ کی بات بھی نہیں مانے گا اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی اور وہ نصیحت کو بھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ ریجڈنس کی طرف آ جائے گا، ہٹ درمی کی طرف آنا آ جائے گا. علل اعلان اگر کسی کی آپ مصالحت کریں گے تو وہ مکمل نہیں ہوگی. اس میں بھی ہر ایک وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح مینڈکوں کو ترازو پہ تولا جائے، ایک کو رکھیں گے دوسرے کو رکھیں گے، بس سارا دن یہی کام کرتے رہیں گے. الگ الگ سے علیحدگی میں پیار محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، رواداری وزاداری اور پوشیدہ طور پہ چھپ کے اصلاح بہت اچھی ہو جاتی. اگر پورا ایک مجمع لگا لیں گے تو ہٹ درمی شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کام سنورے، کام بگڑ جائے گا.
اسی طرح ہر ایک چیز میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ سارے کے سارے صدقات ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ کی زبان میں کوئی اثر ہے، کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے جان کا صدقہ بن جاتا ہے، زبان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو معاشرے میں ایک حیثیت دی ہے، بھرم دیا ہے، آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ کے اس پوسٹ، آپ کے اس مقام، آپ کے اس منصب کا صدقہ بن جاتا ہے۔ تو ہر ایک چیز اسی صدقہ ہی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز توجہ اور بات تمام کروں، اور وہ یہ ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سارے نیک کام کرے، تب اس کو اللہ اجر دے گا، تب اس کو اللہ اجر دے گا۔ بہت سارے جوان اس بات کے لیے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ بڑی چیریٹی کرتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں بڑی چیریٹی کرتے ہیں جی، بڑے بڑے رفائی کام کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین سروسز کرتے ہیں، سب چیزیں اس میں ہوتی۔ اتنی زیادہ انہوں نے ایجادات کی ہیں جی، انوینشنز کی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں، ان کی بڑی بڑی خدمات ہیں، لیکن وہ نان مسلم ہیں۔ کیا انہیں کوئی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جواب اس کا واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسے اجر دیتا ہے کہ جو اسے مانتا ہے، چونکہ اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اجر دینے والا اللہ ہے تو اجر تو وہی دیتا ہے نا، تو یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو پھر کس سے لینا ہے اجر؟ بات تو یہ ہے، صحیح نا؟ تو اب یہ ہے کہ یہ اچھا، یہ دیکھیں کوشچن، میں باہر کے کوشچن کا جواب دے دیتا ہوں کہ I have question, it is permissible to wear a ring with Ahlul Bayt and Islamic writing engraved on it، یعنی اگر انگشتر کے اوپر، انگوٹھی کے اوپر اگر اہل بیت علیہ السلام کے نام لکھے گئے ہیں تو اس سے مطلب یہ نہیں، پاکستان میں اب بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس پروگرام کو، پاکستان سے ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں حرج نہیں ہے اگر آپ اہل بیت، دیکھیں یہاں پہ میرے پاس بھی یہ جو رنگ ہے نا، اس میں یہاں پہ بھی محمد لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی محمد لکھا ہوا ہے، اور اس میں حیض امام جواد بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے، اب وضو کے ساتھ ہو۔ اب دیکھو نا، محمد نام لکھا ہوا ہے، یہ میرے دونوں طرف آ رہے ہیں، یہ میرے باڈی جو ہے نا، ہاتھ جو ہے نا مس ہو رہے ہیں اس میں محمد کے ساتھ۔ جائز نہیں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام ہوں، یا قرآن کی آیات یا وہ الفاظ جو قرآنی ہیں اس میں ہوں، اور انسان وضو کے بغیر نہیں پہن سکتا۔ وضو نہیں ہے، آپ اس کو انگشتر کو اتار دیں، ٹھیک ہے، وضو نہیں ہے تو اتار دیں، ٹھیک ہے، وضو ہے تو بے شک آپ پہنے رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں جب جاتا ہوں تو بعض وہ پھر یہ بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک اور ہے حضرت عباس کے، حرز کا ہے، میری جیب میں ہے، اس کے اوپر بھی نام لکھے ہوئے، لیکن سارے جتنے بھی ہیں، پچھلی دفعہ میں قوم گیا تو ہمارے ایک عزیز وہ بھی لے کے آئے، اور بڑے اچھے اس میں کلمات یا ذل ملک کے، یعنی وہ اس کے اوپر ورد لکھے ہوئے ہیں اور حرز لکھے ہوئے ہیں، وہ لے کے آئے کہ نہیں یہ آپ کے لیے، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، فقط ایک شرط ہے، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر نہیں پہنے، تو اگر وضو نہیں ہے آپ اس کو اتار دیں۔ بات کیا ہوگی؟ تمام کروں بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں اگر خدا کے لیے نہیں ہیں
تو جتنے بھی بڑے انسان کام کرتے اس کا اسے کو کوئی اجر نہیں ملتا. اب یہ نان مسلم اتنے اچھے اچھے کام کرتے، بعض چیریٹی، بعض صلاح، بعض فلاح، بعض رفائی کام، بعض ہیومینیٹیرین سروس، کیا ہے اس کا؟ اللہ ان کو دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے، ان کے نیم کی صورت میں، ان کے فیم کی صورت میں، ان کی شہرت کی صورت میں، ان کے منصب کی صورت میں، ان کی مالی رفاہ کی صورت میں اللہ انہیں دنیا میں ہی فارغ کر دیتا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں. جب اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ثواب دینے والا اللہ ہی ہے. اچھا کیا مسلمان نان مسلم، مسلمان کا بھی یہی ہے. اگر مسلمان بھی اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، شو آف کے لیے کر رہا ہے، اگرچہ مسلمان ہے تب بھی اس کو قیامت کے دن کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اللہ اس کو کوئی اجر دینے والا نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص دے، سنسیریٹی دے، ہمارے عمل میں اخلاص عنایت فرمائے، ہمیں پرخلوص بنا دے. ہمیں ریا، شو آف، دکھلاوا، یہ جو بیماریاں ہیں روحانی، ان سے اللہ ہمیں محفوظ بنائے. ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد. ہم سب کے مرحومین کی اللہ تو مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور بنور و تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد.